أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے آنکھیں کھلی رکھیے، غور و فکر کیجیے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کے سر پہ امامت انسانیت کا تاج حضور کی امت کے سر پہ سجایا اور انسان کے سر پہ امامت کائنات کا تاج سجایا۔ انسان کو خالق کائنات نے جن ان گنت اور بے شمار نعمتوں اور خوبیوں سے نوازا، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ جن نعمتوں سے نوازا، ان میں سے کچھ نعمتیں انسان کے خارج کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور کچھ نعمتیں انسان کے اپنے وجود کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان تمام تر نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور یہاں تک فرما دیا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے۔ ظاہر ہے اس کی نعمتوں کا جہان اتنا وسیع ہے کہ انسان ساری زندگی بھی لگا رہے تو ان کی کیلکولیشن انسان کے بس میں نہیں ہو سکتی۔ جب ہم نے نعمتوں کی بات کی تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت عقل و شعور ہے، دانش و بینش ہے اور دانائی کی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس خمسہ عطا فرمائے، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، محسوس کرنے کی حس، چکھنے کی حس، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں، غور و فکر کرنے کا شعور۔ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت کا جہان ہے۔ اب جس وقت ہم نے ان نعمتوں کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر آنکھیں دیں تو لامحالہ اس لیے دیں کہ انسان ان سے دیکھنے کا کام لے، سماعت دی تو اس لیے کہ انسان انہیں سننے کے لیے استعمال کرے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی تو اس لیے کہ تاکہ اس زبان سے وہ اچھے بول بولے، دل دیا تو اس لیے کہ وہ اس سے فیصلہ کرے دماغ سے سوچنے کے بعد۔ آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں جس مقصد کے لیے یہ حواس عطا کیے گئے تھے، ہم نے اس مقصد کو پس پش ڈال دیا ہے۔ ہمارے پاس آنکھیں ہیں لیکن ہم ان سے صحیح معنوں میں دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ دماغ ہے لیکن ہم اس دماغ کے اندر جو عقل کا جوہر ہے، ہم اس سے مستفید ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم مطلب کی بات کریں اس لیے کہ وقت بھی ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے، تو یہ تمہیدی باتیں عرض کرنے کے بعد گزارش یہ ہے کہ اسلام کا حسن اپنے پیروکاروں کے اندر غور و فکر کرنے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اجاگر کرنا تھا۔ اسلام کا تو رائے امتیاز ہے، اسلام سوچوں کو دباتا نہیں، اسلام فکر کو پست نہیں کرتا، انسان عقل پہ پہرے نہیں بٹھاتا، اسلام جو ہے وہ انسانی دماغ کو مقید نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العزت نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی اور انسان کو رغبت دلائی کہ وہ کائنات میں بکھرے مظاہر پر غور و فکر کرے، تفکر و تدبر کرے، اور تفکر و تدبر کے نتیجے میں وہ راہ حق تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ بدقسمتی یہ کہ آج ہم نے غور و فکر کرنے کی بجائے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا ہے، اپنے دماغوں کو مقید کر لیا ہے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ ہم یہ بات عرض کریں گے کہ جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ استاد ہوتے ہیں،
ان کا مقام ہے۔ انسان اپنے استاد کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوتا۔ جو پیر و مرشد ہیں وہ اللہ کی راہ کے راہبر و رہنمائیں پیشوائیں، انسان ان کی گرد راہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اس حقیقت کے بیان کے ساتھ ساتھ یہ بات عرض کرنا ضروری ہے کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان کی سوچوں پر اسلام نے کوئی قدغن لگائی ہے اور غور و فکر پر اسلام نے کوئی پہرے بٹھائے۔ ہم آپ کی خدمت میں اس سے زیادہ خوبصورت مثال اور کوئی نہیں عرض کر سکتے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں صحابہ کے مشاورتی اجلاس حضور خود طلب فرماتے، جس میں صحابہ آزادانہ رائے دیتے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں رائے دینے کا موقع فراہم فرماتے، اور جس کی رائے مستند ہوتی اس کی رائے کو شرف قبولیت بھی عطا فرماتے۔ کیا حضور کے سامنے کھڑے ہو کے اگر حضرت ابوبکر، حضرت عمر یا مولا علی کوئی رائے دیتے ہیں تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بارگاہ رسالت کے آداب سے معاذ اللہ آگاہ نہیں؟ پیری مریدی یا استادی شاگردی کے آداب سے وہ الیاذ باللہ آگاہ نہیں؟ ہم احناف ہیں اور ہم مقلد امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے، ہماری فقہ ہے فقہ حنفی، لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بیعت ہے امام زید کے ہاتھ پر یا امام باقر کے ہاتھ پر، لیکن ان کی موجودگی میں فقہ باقری نہیں، فقہ زیدی نہیں، بلکہ فقہ حنفی ان کی سرپرستی میں وہ اشاعت پذیر ہوتی ہے، پھیلتی ہے۔ آپ حوصلہ افزائی فرماتے ہیں کہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان عالی قدر ہستیوں نے بھی سوچوں پہ پہرے نہیں بٹھائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو مجلس تدریس ہے، اس میں بیٹھنے والے امام ابو یوسف، امام محمد، ہم فقہ کی کتابوں میں ہر صفحے پہ پڑھاتے ہیں کہ اس مسئلے میں امام صاحب کا قول یہ ہے اور صاحبین کا قول یہ ہے، اس باب میں امام صاحب کا نقطۂ نظر یہ ہے اور امام ابو یوسف کا نقطۂ نظر یہ ہے، امام محمد کا نقطۂ نظر یہ ہے۔ ایک ہی مجلس میں بیٹھتے ہوئے، اس کا مطلب ہے شاگرد اپنے استاد کی رائے سے ادب و احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے اختلاف کرتا ہے، لیکن اس کے اس اختلاف کو بے ادبی تصور نہیں کیا جاتا۔ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ قرآن مجید کی کس آیت سے یہ سبق آج کے انسان اور مسلمان نے سیکھ لیا جس نے یہ کہہ دیا کہ ہماری آنکھیں فلاں ہستی پر بند ہیں، ہم نے تو اس ہستی سے آگے کچھ سوچنا ہی نہیں۔ آپ کا تعلق کسی بھی مکتب فکر کے ساتھ ہے، آپ کا تعلق کسی بھی مشرب محبت کے ساتھ ہے، یہ تعلق نبھانا تقاضۂ طریقت ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر آج آپ نے کہا کہ ہماری آنکھیں فلاں شخص پہ بند ہیں، جس ہستی پہ آپ نے آنکھیں بند کر لی، اگر اس ہستی کا بھی یہی نعرہ ہوتا، یہی ماٹو ہوتا، یہی سلوگن ہوتا کہ میری آنکھیں میرے اساتذہ یا میرے پیر صاحب پہ بند ہیں، تو پھر وہ اتنا کام نہ کر سکتے جتنے کام کے بل بوتے پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری آنکھیں ان پر بند ہیں۔ آج ہم نے یہی حوالے قرآن مجید سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کہ قرآن آنکھیں بند کر کے جینے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، بلکہ قرآن مجید آنکھیں کھلی رکھ کے جینے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ قرآن مجید تمہیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہ سوچ اور فکر دیتا ہے کہ تمہارے لیے تفکر و تدبر کے دروازے ہم آدم کھلیں، دائمی اور ابدی طور پر کھلیں۔ اگر اس عقل کو استعمال کیا جائے گا تو ہم دور جدید سے ہم آہنگ ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات لوگوں تک ہم پہنچا سکیں گے۔ اگر آپ برا نہ منائیں، اور آپ کو برا منانا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہمارے سامنے قرآن مجید ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آج سے 150 سال پہلے تراجم قرآن مجید کے جو لکھے گئے، مثلا اگر آپ آج کے نوجوان کو وہ تراجم سمجھا دیں، ان کی فنی حیثیت مسلم اور ان کے اندر جو علم کا علو ہے وہ اپنی جگہ تسلیم شدہ، لیکن ہم
وقت کے تقاضوں کا فرق ناظرین کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ 200 سال 150 سال پہلے کا ترجمہ قرآن آج کے نوجوان کو اگر آپ پکڑائیں اور اسے کہیں یہ پڑھو، تو ترجمہ ہوتا ہے قرآن سمجھنے کے لیے. پہلے تو نوجوان کو قرآن سمجھ نہیں آئے گا، پھر ترجمے کے اس دور کے حساب سے اپنے دور کے مروجہ الفاظ جو آج کے دور میں نہ صرف مشکل بلکہ بے شمار الفاظ متروک ہیں، تو کیا نوجوان پھر اس ترجمے کو سمجھنے کے لیے بھی کیا اس کے پاس اتنا ٹائم ہے یا اتنا سٹیمنا ہے یا اتنی اس کے پاس پیشنس ہے کہ وہ اس ترجمے کو پڑھے اور ترجمے کو پڑھنے کے بعد پھر ڈکشنری کنسلٹ کرے، اس اردو ترجمے کے الفاظ ڈکشنری میں سے ڈھونڈے ان کا معنی کیا ہے، پھر قرآن سمجھے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم نے اس سے آگے نہیں بڑھنا، تو یقیناً یہ کوئی کتاب اللہ کی خدمت نہیں ہوگی. ہم نے بطور مثال یہ بات عرض کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ گنجائش ہے ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ کے دین کی ترجمانی دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرتے ہوئے کرنے کی، لیکن اس کے لیے عقل، اس کے لیے شعور، اس کے لیے تفکر، اس کے لیے تدبر، اس کے لیے غور و فکر، اس کے لیے حواس کو حاضر رکھنا، اس کے لیے آنکھوں کو کھلا رکھنا، یہ انتہائی ضروری ہے. آج ہم نے اسی عنوان کو قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اپنے ناظرین کے سامنے کھولنا ہے. ہمارے پاس سب سے پہلا حوالہ سورہ یونس کا ہے آج کی گفتگو کا، قرآن مجید کی 10ویں سورت، اس کی آیت کریمہ نمبر 42 اور 43. مولا کائنات نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، حبیب ان لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کان لگا کے آپ کی بات سنتے ہیں. اب یستمعو، اہل دانش جانتے ہیں سماع اور استماع میں فرق کیا ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ کان لگا کے سننے کے باوجود افانت تسمع الصم، کیا ہے حبیب آپ بہرے کو بھی سنا سکتے ہیں، ولو کانوا لا یعقلون، چاہے وہ عقل نہ بھی رکھتے ہوں. اب پہلے خود کہا وہ کان لگا کے توجہ سے غور سے سنتے ہیں، آگے کہا کہ جو سنتے ہی نہیں، جو بہرے ہیں آپ انہیں سنا سکتے ہیں. وہ یا توجہ سے سننے کے باوجود قرآن مجید نے بہرا کیوں کہا؟ اس لیے قرآن مجید نے بہرا کہا کہ وہ سنتے تو ہیں لیکن وہ سننے کے بعد اس کو پرکھنے کی صلاحیت سے آ رہی ہیں، وہ سننے کے بعد اس بات کے وزن کو سمجھنے سے محروم ہیں. اگلی آیت اسی سورت کی وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے حبیب کچھ ایسے ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں، لیکن فرمایا أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ اندھے کو منزل پہ پہنچا سکتے ہیں، ہدایت عطا کریں گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ دیکھتے نہ بھی ہوں. یہاں پہ بھی وہی اسلوب بیان، پہلے فرمایا وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف، فرمایا کہ آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے جبکہ وہ دیکھتے نہیں. اس کا مطلب ہے ایک ہے نظر، ایک ہے بصارت. ہمیں بصارت کے ساتھ جینا ہے، ہمیں آنکھیں کھلی رکھ کے جینا ہے، وگرنہ صرف اور صرف آنکھیں یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمارے پاس آنکھیں ہیں اور ہم دیکھتے ہیں، لیکن جو کچھ دیکھیں اگر اس کا تجزیہ نہیں کرتے، اگر انالیسز نہیں کرتے، اگر اچھے اور برے کی تمیز نہیں کرتے اور نہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہم نہیں دیکھتے، اس کا مطلب آنکھیں ہیں لیکن ہم اندھے. اگر سن کے بھی تجزیہ کرنے کی صلاحیت نہیں تو ہم سنتے ہیں لیکن سن کے بھی بہرے ہیں ہم، اور ہم سننے اور سمجھنے کی صلاحیتوں سے ہم آری ہیں. سورہ ہود 11ویں سورت قرآن کی، اس کی 20ویں آیت، کریم رب نے ارشاد فرمایا ظالموں کی خصلتیں بیان کرتے ہوئے ما کانوا یستطیعون السمع، نہ تو وہ سن سکتے ہیں، وما کانوا یبصرون، اور نہ ہی وہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نہ ہی وہ دیکھتے ہیں، نہ ہی وہ بصارت رکھتے ہیں. گویا قرآن مجید یہ سمجھاتا ہے دو کان اس لیے دیے گئے کہ اپنے اندر سننے کا حوصلہ پیدا کرو، اور جب سن لو تو پھر کسی پر بغیر غور و فکر کے چڑھائی مت کرو. اور اللہ نے دو آنکھیں اس لیے دی کہ جس مقصد کے لیے آنکھوں کی تخلیق ہوئی اس مقصد کے لیے استعمال کرو، آنکھوں سے دیکھنے کا کام لو. سورہ قصص قرآن مجید کی 28ویں سورت، اس کی 72 نمبر آیت، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، حبیب آپ فرما دو کیا تمہارا خیال ہے
کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رات کو ہمیشہ کے لیے بنا دے، قیامت تک کے لیے، اگلے جملے کا معنی یہ کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جو تمہارے لیے رات کو لے آئے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ اختتام ہوا افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا تم بصیرت حاصل نہیں کرتے؟ سورہ زاریات، قرآن مجید فرقان حمید کی سورت نمبر 57 اور اس کی آیت کریمہ نمبر 21۔ وَفِي الْأَرْضِ آیات للموقنین، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے۔ زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے۔ گویا اگر یقین نہیں تو آپ جو اتنی نشانیاں بکھری پڑی ہیں رب کی وسیع تر کائنات میں، آپ ان نشانیوں سے رب کی معرفت کے جلوے حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اگلی بات ارشاد فرمائی وفی انفسکم، تمہارے اپنے نفسوں میں، تمہاری اپنی ذاتوں اور وجودوں میں بھی نشانیاں ہیں۔ آگے پھر وہی جملہ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ سورہ آل عمران اس کی آیت کریمہ نمبر 13۔ اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا موازنہ کیا، ایک وہ جس کی جد و جہد رضائے پروردگار کے لیے ہے، ایک وہ جو اپنے نفس کو پروان چڑھانے کے لیے مصروف تگ و تاز رہتا ہے۔ رب کریم نے ان کا موازنہ کرنے کے بعد فرمایا ان فی ذالک لعبرہ، بے شک اس میں سبق ہے، عبرت ہے، لیکن لأولی الابصار، ان کے لیے جن کے پاس آنکھیں ہیں، دیکھنے والی آنکھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ جملہ کئی مرتبہ رب نے استعمال فرمایا، کئی جگہ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، مطلب دیکھ کے گزرنا نہیں، غور و فکر کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، وہاں پہ قیام کرنا ہے، وہاں پہ وقف کرنا ہے، اور تم نے اس تفکر اور تدبر میں زندگی گزارنی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا تھا کہ ایک لمحے کا غور و فکر 1 سال کی عبادت سے زیادہ درجہ رکھتا ہے اللہ کے ہاں۔ ہم بالکل جلدی میں اختصار کے ساتھ 3 قرآنی جملے ہم پڑھنے لگے۔ علم انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے کیسے ہم آیات پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھیں۔ صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، سورہ توبہ میں فرمایا کہ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے اس لیے کہ یہ سمجھنے والی قوم نہیں ہے۔ گویا جو سمجھتے نہیں، سمجھنا چاہتے نہیں، وہ ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ پھر منافقوں کا طرز عمل بیان فرمایا ولکن المنافقین لا یفقہون، جو منافق ہیں وہ نہیں سمجھتے۔ مطلب یہ کہ جو مومن ہے اس کے مومن ہونے کی ایک پہچان یہ بھی ہے وہ اپنے سامنے بیٹھنے والے کی بات کو سنتا ہے پورے حوصلے کے ساتھ، اسے سمجھتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے، غور و فکر کے نتیجے میں اگر اسے اس کی بات جینون لگتی ہے، سالڈ لگتی ہے، ریزنیبل لگتی ہے، معقول لگتی ہے، وہ پھر اٹرمی نہیں کرتا، پھر مومن جو ہے وہ اس کی بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اس کی بات کو قبول کرتا ہے۔ کاش کہ ہم نے غور و فکر کا راستہ ترک نہ کیا ہوتا تو ہم جدید دنیا سے 100 سال پیچھے زندگی نہ بسر کر رہے ہوتے۔ اگر ہم نے اپنی آنکھیں بند نہ کی ہوتی تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا جو حال ہمارا آج ہو چکا ہے۔ سورہ سبا آیت کریمہ نمبر 34، سورت کا نمبر 34، آیت کریمہ نمبر 46 رب کریم نے فرمایا قل اے حبیب آپ فرما دو انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں، کیا؟ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، کہ تم اٹھ کھڑے ہو اللہ کی رضا کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے، ثم تتفکروا، یہاں بھی رب کریم نے فرمایا پھر اس کے بعد تم غور و فکر کرو۔ البقرہ آیت کریمہ نمبر 219 کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ اسی طرح تمہارے لیے بیان فرماتا ہے آیتیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ جو صوفیاء کرام ہیں، جو بندگان خدا ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، قرآن مجید نے ان کی نشانی بیان کی۔ سورہ آل عمران ہے، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں حالت قیام میں بھی، حالت قعود میں بھی، کھڑے ہوں تب بھی، بیٹھے ہوں تب بھی، علی جنوبہم، پہلوؤں کے بل لیٹے ہوں تب بھی، صرف ذکر ہی نہیں کرتے،
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ تو گویا خالق کائنات میں قرآن مجید، ہم درجنوں حوالے قرآن مجید کے یہاں اور بھی پیش کر سکتے ہیں، جس میں یتفکرون، یفقہون اور یبصرون، بصیرت، بصارت، یہ ساری باتیں رب کریم نے فرمائی لقوم یعقلون، کہ عقل والی، اولی الالباب، یہ تمام تر اصطلاحات درجنوں نہیں سینکڑوں آیات قرآن مجید کے سینکڑوں مقامات پہ پھیلی ہوئی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں غور و فکر کی دعوت دی۔ ہم بھی آپ کی خدمت میں یہ دعوت پیش کرتے ہیں کہ آنکھیں بند نہ کیجیے، آنکھیں کھلی رکھیے، غور و فکر کیجیے، اس لیے کہ غور و فکر ہی انسان کے لیے علوم و معارف کے نئے سے نئے زاویے اور نئے سے نئے دریچے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ذکر بھی عطا فرمائے، فکر بھی عطا فرمائے اور شعور کی زندگی عطا فرمائے۔